رب کعبہ کی قسم ہے، صحابہ کو جب تک کوئی مانے گا نہیں تب تک وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ ہم صحابہ کی عزت کا بھی پہرا دیتے ہیں، اہل بیت کی عزت کا بھی پہرا دیتے ہیں، اور یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکر صحابہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی مہر عامر شہزاد صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے حضور علیہ السلام کے انقلاب کا تذکرہ کرنا ہے۔ مجھے خصوصی طور پر حکم ہوا ہے کہ ہم عظمت صحابہ اکثر سنتے رہتے ہیں، آج بیٹی کی عظمت، شان، مقام، اور اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ مستقل حضور علیہ السلام کے انقلاب کا ذکر کیا جائے۔ معزز سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہ لائے تھے، اس کائنات کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی۔ قرآن بیان کرتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت گمراہی کے اندر، انسانیت اندھیروں کے اندر،
انسانیت پستی کے اندر زندگی گزار رہی تھی. یہ جو بندگی تھی درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. انسانیت شرمندہ ہو چکی تھی. ماؤں کے ساتھ نعوذ باللہ بیٹے زنا کر رہے تھے. بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا. سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر بازار حسن میں جا کر کے بیچ آتا، اور بازار حسن میں جا کر کے اس کے حسن کی تعریف کرتا کہ دیکھو اس کی آنکھیں کیسی ہیں، دیکھو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اس کی قیمت زیادہ لگاؤ. غیرت ختم ہو چکی تھی، حمیت ختم ہو چکی تھی، عزت ختم ہو چکی تھی. بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے. ہر انسان اپنی اہمیت کھو چکا تھا، اور انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا. پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹ 9 ربیع الاول بروز سوموار، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آج یہ کون آئے ہیں؟ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جبت الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الفرا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، احمد مجتبیٰ آئے ہیں. آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں. حضرت آدم کی انابت لے کر آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر آئے ہیں. جب میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والے محمد آگے ہیں، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، بیٹیوں سے کہہ دو تمہیں عزتیں دلوانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے. حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے. آپ آئے تو انقلاب آیا ہے. میں کہا کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو انسانیت کو شعور مل گیا.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए। आप ऐसे ही नहीं आगे, आपको अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके मबऊस किया। कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और नहीं हो मेरा सोहना नबी, नहीं नहीं, कोई नबी आया एक कुंबे का नबी बन करके आया, कोई नबी आया एक कबीले का नबी बन करके आया, कोई नबी आया एक बस्ती का नबी बन करके आया, कोई नबी आया एक शहर का नबी बन करके आया। लेकिन जब बारी हुजूर अलैहिस्सलाम की आई, अल्लाह ने ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका। और नहीं हो मेरा सोना नबी, हमने आपको नहीं भेजा एक बस्ती का नबी बना कर नहीं भेजा, एक शहर का नबी बना करके नहीं भेजा, एक कुंबे का नबी बना कर नहीं भेजा, एक कबीले का नबी बना कर नहीं भेजा, बल्कि मेरा नबी अपनों का नबी, मेरा नबी बेगानों का नबी, मेरा नबी दोस्तों का नबी, मेरा नबी दुश्मनों का नबी, मेरा नबी इशारों का नबी, मेरा नबी वफाशारों का नबी, मेरा नबी जमीन वालों का नबी, मेरा नबी आसमान वालों का नबी, मेरा नबी फल्कियों का नबी, मेरा नबी फर्शियों का नबी, मेरा नबी जिन्नात का नबी, मेरा नबी परिंदों का नबी, मेरा नबी अशरात का नबी, मेरा नबी सारी कायनात का नबी, कायनात के परवरदिगार का नबी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब बनकर आए, अल्लाह के प्यारे बनकर आए। और क्या कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मौजूद सामीन तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं बुनियादी चंद बातें करके अपनी मौजू की तरफ चलता हूँ। हुजूर की रहमत आपके और मेरे लिए कैसे रहमत है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अम्मा जान का नामे नामी इसमें गिरामी आया है। मैं अपने प्यारे भाई मोहतरम जनाब मेहर आमिर साहब का हुक्म भी पूरा करता चला जाऊं। कौन सिद्दीक़ा कायनात, कौन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा कायनात अम्मी आयशा, अतीका कायनात अम्मी आयशा, अफीफा कायनात अम्मी आयशा, आलिमा कायनात अम्मी आयशा, मुफस्सिरा कायनात अम्मी आयशा, मुहद्दिसा कायनात अम्मी आयशा, मुअल्लिमा कायनात अम्मी आयशा, मुफ्तिया कायनात अम्मी आयशा। वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं मानता। मैंने कहा बाबा क्या नहीं मानता? कहते मैं हजरत आयशा को अपनी माँ नहीं मानता। मैंने कहा बाबा मैं तुझे उनका बेटा नहीं मानता, क्योंकि वो हर ऐरे गहरे नत्थू खैरे की माँ नहीं है, वो सिर्फ मोमिनों की माँ है। अगर मैं तुझे उनका बेटा मान लूं, माना ये होगा कि मैं तुझे मोमिन मानूं। नहीं नहीं नहीं, तू मोमिन कोई नहीं है। ये किस्मत वाले, ये ईमान वाले, ये दीन वाले, ये इस्लाम वाले, इनकी अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा। और आओ मोहब्बत की बात करूं, मेरे आका से निकाह हुआ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा का निकाह हुआ। आका फरमाते हैं मालूम है कैसे हुआ? आप फरमाते हैं मैं रात को सोया हुआ, उरीतु की फिल्म नामी सलासल यालिन, जिब्रील मेरे पास आया। जिब्रील के हाथ के अंदर एक सबज रंग का रेशमी रुमाल है, उस रुमाल के अंदर एक तस्वीर है। जिब्रील अर्ज करते हैं आका इस तस्वीर वाली लड़की के साथ अल्लाह ने आपका निकाह करने का फैसला फरमा दिया है। रात गुजर गई, जिब्रील चला गया, दूसरी रात हुई, फिर जिब्रील आया, तस्वीर लेकर आया। तीसरी रात हुई, फिर जिब्रील आया, तस्वीर लेकर आया। मेरे आका फरमाते हैं अगर अल्लाह का हुक्म है तो बिल्कुल हो करके रहेगा। निकाह हो गया। आप फरमाते हैं जब मैंने पहली निगाह उठाकर आयशा के चेहरे की तरफ देखा, मुझे मालूम पड़ गया अरे ये तो वही चेहरा है जिस चेहरे की तस्वीर लेकर जिब्रील मेरे पास आया करता था। और मैं आंखना यारो
آج کسی دے رشتے دا انتخاب کرے تے بابا کر دے، کسی دا رشتے دا انتخاب کرے تے دادا کر دے، کسی دے رشتے دا انتخاب کرے تے نانا کر دے، کسی دے رشتے دا انتخاب کرے تے ماما کر دے، کسی دے رشتے دا انتخاب کرے تے بابا کر دے، کسی دے رشتے دا انتخاب کرے تے استاد کر دے۔ میں قربان نہ جاؤں اما عائشہ صدیقہ کی عصمت پر، جن کے رشتے کا انتخاب کیے کائنات کے پروردگار نے کیے، اور وہ دلہا تلاش کیے جس جیسا دلہا نہ کائنات نے آیا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، امی عائشہ، 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 امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ پھر کہیں سبحان اللہ، دو میں چاہ کے آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اما جاننا، حضور علیہ السلام کی بڑی خدمت کیا کرتی، آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی، آپ کے لیے دسترخوان بچھایا کرتی، آپ کے لیے کھانا چن کر کے رکھا کرتی، آپ کو وضو کروایا کرتی، آپ کے لیے مصلی بچھایا کرتی۔ تو جب بھی خدمت کرتی نا تو حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا، آپ آگے سے دعا دیا کرتے۔ کیا کیا کرتے بھئی؟ دعا دیا کرتے۔ کھانا آیا ہے تو دعا دیا کرتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اڈی بھی اگر کوئی خدمت کرے نا تو اے نا کیا کرو گے موڑتے، ڈیوٹی ان دی ذمہ داری ہے، میری جنانی ہے، ان دی ذمہ داری ہے، انہیں تو کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں، پہلی تو گالے ٹوڑے واسطے دعا کرنے ہیں کہ ٹوڑی کوئی خدمت کرے۔ اتھے بھی آمین نہیں آختے، کوئی ارادہ کوئی نہیں ٹوڑا ہے۔ تسی ہون تو انہوں اور کی آکھی ہیں، ٹوڑی خدمت ہووے ہیں، اس تے آمین آکھو نا۔ وہ بھی آواز ادھر بھی جا رہی، انہوں نے بھی آکھنا بھی کہو جیاں دعاواں کراندے رہے ہو تسی ساڈے واسطے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اگر کوئی کھانا اچھا بنا کر کے سامنے رکھ دے تو کوئی گل نہیں، حضور دی سنت ہے، دعا دیتا کرو اللہ والی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو میرے واسطے ایڈی محنت نال بڑا سونا کھانا بنا کے لے، دعا دیا کرتے۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ، آپ کی سنت ہے، آپ آگے سے دعا دیا کرتے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، گل ٹوڈی ہومن لگی گے، میں جتھے گل نو لے کے آمن لگا، اگر گل پسند آوے دو میں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آگ چھڑے آدے۔ اما جان نے ایک روز نا میرے آقا کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ خدمت کرنے کے بعد عرض کرتی ہیں، آقا آج میرے لیے رب سے دعا ہی فرما دے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، دعا شروع کر دیے، اور میرے آقا نے جو دعا کی ہے کمالی کر دیا۔ عرض کیا، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ، عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے سب سے چھپ کر کے کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے آئندہ زندگی میں جو اس نے سب کے سامنے کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے پچھلی زندگی میں کیے، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس سے آئندہ زندگی میں گناہ ہونے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ جب حضور نے یہ دعا کی ہے، اما جان دعا سن کر کے اتنا خوش ہوئی، اتنا راضی ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے آپ نے اپنا سر مبارک حضور کی گود مبارک میں رکھ
رکھ دیا. سبحان اللہ. جویں بندہ بہتا ہسے نا تے کئی واری ہسدا ہسدا سر سجدے چ رکھ دیندے. اما جان نو اتنی خوشی ہوئی ہے, اتنا مسکرائی کہ مسکراتے مسکراتے اپنا سر حضور کی گود میں رکھ دیا. آقا پوچھتے ہیں آیا سروں کی دہانی, لگتا ہے عائشہ تجھے میری دعا نے خوش کر دی گئے, لگتا ہے تجھے میری دعا نے راضی کر دیا ہے. عرض کرتی آقا میں خوش کیوں نہ ہوں, میں راضی کیوں نہ ہوں, آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی رب سے معافی مانگ دی ہے جو گناہ ابھی میں نے کیے ہی کوئی نہیں ہے, آئندہ زندگی میں مجھ سے ہونے ہیں ان کی بھی رب سے ایڈوانس میں معافی مانگ دی ہے. حضور فرماتے ہیں عائشہ یہ جو دعا آج میں نے تیرے لیے کی ہے اب تو سن کر کے اتنا خوش ہوئی ہے, واللہ انہا لدعوتی بی امتی فی کل صلاۃ, یہی دعا ہر روز ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حضور دیاں دعاواں نے پہلے قوما دا انداز ہے ہوندا سی رات نو چھپ کے کیڑا بندہ گناہ کردا ہے اور صبح دا سویرا ہوندا تے ان دی شکل تبدیل ہو چکی ہوندی سی, ہر کسی نو پتہ لگ جاندا سی اے بندہ گناہگار جا رہا ہے, اے بندہ گناہگار جا رہا ہے. ساڈے تے اللہ دا کنا رحم ہے. اور میرے نبی دیاں دعاواں نے, میرے نبی نے دعا کیا اللہ میری امت کے چہروں کو تبدیل نہ کرنا. یہ کیسا خوبصورت انداز ہے. ویکھو نا اسی سارے بیٹھے ہیں تے میرے ورگے گناہگار بھی بیٹھے نے, پاپی بھی بیٹھے نے. اللہ نے سارے دے پردے پائے ہوئے نے. چوری کر کے چور آ گیا مسجد تے صف چ بیٹھا ہوئے, نال حاجی صاحب بیٹھے نے, نال چور بیٹھے, نال زانی بیٹھے. اللہ نے دونوں دے پردے پائے ہوئے نے, پتہ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی رحمت, آپ کی رحمت للعالمین کی ایک مثال اور دیکھ کے پھر میں آگے چلتا ہوں. حضور علیہ السلام حشر کا میدان ہے, نفسا نفسی کا عالم, اللہ کے سامنے سفارش کیجئے, حساب و کتاب کا آغاز ہو, جنت ملے جہنم ملے بات کی بات ہے, لیکن حساب و کتاب تو شروع کیا جائے. حضرت آدم کہیں گے رب نفسی رب, اللہ بڑے غصے میں ہے, میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں, اے اللہ بس مجھے معاف کر دے, اے اللہ میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہاں سے بھی جواب مل جائے گا. حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے, جواب مل جائے گا. حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے, جواب مل جائے گا. پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے, آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے, عبداللہ کے لخت جگر کے پاس آئیں گے. آقا فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخرا, اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں, میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا, میں اپنے رب کو مناؤں گا, میں گریہ زاری کروں گا, حمد و ثنا بیان کروں گا. سنو کائنات کے لوگوں, ایک دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں, دوسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں, تیسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں, چوتھا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں, پانچواں دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں, چھٹا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں, ساتواں دن آ جائے گا میرا نبی آنسو بہاتے ہوئے, رب کو مناتے ہوئے, گریہ زاری کرتے ہوئے. اللہ پھر مان جائے گا اور اللہ کہے گا او میرا سوہنا نبی ارفع رأسک سل تعطا, او میرا سوہنا نبی اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے, اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے. آپ نے مجھے راضی کر دیا, میں مان گیا, اب آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں, مانگیے میں عطا کرتا ہوں. نہیں سمجھ آئی تو میں توڑی زبان وچ سمجھانا. اللہ آکھے گا او میرا سونا نبی اپنے سر نو سجدے چو چالے, اپنے سر نو سجدے چو اٹھا لے, اپنی اکھاں چو اترو صاف کر لے, تو جی میں آکھیں گا سیوں میں ہی کر دوائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارفع رأسک سل تعطا, مانگیے اب آپ مانگیے
میں عطا کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام پھر مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ اتنا لمبا سجدہ کرنے کے بعد اب حضور علیہ السلام کی زبان پر بات آئے گی، ایک ہی بات آئے گی، اے اللہ میں نے اور کیا مانگنا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ میری، ہر انسان وہاں رب نفسی کی صدائیں لگا رہا ہے، اور میرا نبی وہاں پر بھی کہہ رہا ہے رب امتی رب امتی رب امتی۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑی ایڈوانس آنکھو نا ذرا سبحان اللہ، اونچی آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام رحمت بن کر کے آئے، رحمت بن کر کے آئے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، میرے آقا بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، میرے آقا فرماتے ہیں من آلا جاریتینی حتی تبلغا جاء یوم القیامتی انا وہوا وسم آپ فرماتے ہیں اللہ نے جس بندے کو 2 بیٹیاں عطا کی، انہوں نے اس 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، اور بڑی کر کے ان کو اچھی جگہ پر ان کا نکاح کر دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ کل قیامت والے دن جنت کے اندر وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جیسے یہ 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی کوئی نہیں ہے، ویسے میرے نبی کے درمیان اور اس شخص کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، میں اپنی بات کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے کر کے چلوں گا۔ مولانا عبد المالک مجاہد صاحب جنہوں نے سنہریات کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1 بیٹی، 2 بیٹی، 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، بلکہ 5 بیٹیاں ان کو عطا کی ہے۔ جب اس کی 5ویں بیٹی اور 6ٹھی بیٹی ہو گئی تو وہ شخص اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ بڑا پریشان ہوا، اپنی بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دیتے، اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیتے۔ اسی انداز کے ساتھ رات کو سو گیا۔ جب رات کو سویا، خواب کے اندر اس کو دکھلایا گیا ہے، اس کو قیامت والے دن لے کر کے جایا جا رہا، فرشتے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اعلان ہو گیا اس بندے کو لے کر کے چلے جاؤ، جہنم کے دروازے تک لے کر کے جاؤ۔ یہ جہنم کے دروازے پر پہنچا ہے، پہلے دروازے پر پہنچا، اس کی پہلی بیٹی جہنم کے دروازے پر آگے آ گئی، آ کر کے کہنے لگی نہیں میں تو اپنے بابا کو جہنم میں جانے نہ دوں گی۔ دوسرے دروازے پر پہنچا، دوسری بیٹی آڑ بن جاتی ہے، تیسرے دروازے پر پہنچا، تیسری بیٹی آگے آ جاتی ہے، چوتھے اور 5ویں پر پہنچا، 5ویں بیٹی آگے آ کر کے کہنے لگی نہیں میں اپنے بابا کو جہنم میں جانے نہ دوں گی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، رب کے سامنے سجدے میں پڑ گیا، اے اللہ تو نے مجھے 5 بیٹیاں عطا کی ہیں، مجھے 3 بیٹیاں، اے اللہ مجھے 2 بیٹیاں اور عطا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے 6 اور 7ویں دروازے سے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر یہ بیٹیاں تو بڑی پیاری ہوا کرتی ہیں، حضور علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے، من کان لہو 3 بنات، جسے اللہ 3 بیٹیاں عطا کرتا ہے، کننا لہو سترا من النار، وہ ان کی بیٹی ان کے لیے جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی،
जहन्नुम के दरमियान दरवाज़ा बन जाएगी, जहन्नुम के दरमियान दीवार बन जाएगी। आओ कायनात के लोगों, जिनको अल्लाह ताला ने ये रहमतें अता की हैं, बेटियां अता की हैं, वो बड़ी किस्मत वाले लोग हैं। कल क़यामत वाले दिन उन्हें हुजूर का साथ नसीब होगा। कल क़यामत वाले दिन वो बेटियां आपके और मेरे लिए जहन्नुम के अंदर आड़ बन जाएंगी, दीवार बन जाएंगी, आपको जहन्नुम में जाने न देंगी। हज़रात गिरामी की तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। और मैं तो कहा करता हूँ, अल्लाह को जो घर पसंद आता है, अल्लाह उस घर में बेटी पैदा करते। जिस घर को अल्लाह पसंद करते, अल्लाह उस घर पे अपनी रहमतों का नज़ूल करते। अगर अल्लाह अगर बेटियां प्यारी न होती, मेरे परवरदिगार को सबसे ज़्यादा प्यार अपने नबी के साथ है। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को 4 बेटियां अता फरमाई हैं और मेरे नबी ने उन बेटियों से प्यार करके दिखलाया है। आज भी ये अंदाज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े वहाबी अहले हदीस लोग और बड़े बड़े निवासी लोग 2 से 3 बेटियां हो जाएं, अपनी बीवी के साथ बुरा सलूक करने लग जाते हैं, अपनी बीवी को बुरा भला कहने लग जाते हैं। लेकिन देखिए हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी की 4 बेटियां सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से हुई हैं। लेकिन मेरे आका हज़रत खदीजा से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत है आपस के अंदर कि मेरे आका ने जब तक हज़रत खदीजा मौजूद रही हैं, मेरे आका ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया है। मोहब्बत का अंदाज ये है, आपके घर के अंदर जब भी कुर्बानी का गोश्त बनते, आप फरमाते जाओ खदीजा की सहेलियों को जा करके दे करके आओ। आपके घर के अंदर अच्छा सालन बनते, आप फरमाते जाओ खदीजा की सहेलियों को दे करके आओ। अम्मा जान फरमाती हैं, मुझे कभी किसी औरत पर रश्क नहीं आया, किसी और बीवी पर रश्क नहीं आया, लेकिन मुझे हज़रत खदीजा पर रश्क आया है। मेरे आका 12 मरतबा खदीजा खदीजा किया करते। आप फरमाया करते, खदीजा यूं किया करती थी, खदीजा यूं किया करती थी, खदीजा यूं किया करती थी। एक रोज मेरे आका की एक ज़ौजा ने अर्ज कर दिया, आका आप 12 मरतबा खदीजा खदीजा ही करते रहते हैं, आप खदीजा को ही याद करते रहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मुझे खदीजा के बारे में तकलीफ न दो, मुझे खदीजा के बारे में दुख न दो। आज तो जब मैं घर से निकलता हूँ, सहाबा मेरे वुजू के कतरों को जमीन पर लगने नहीं देते हैं। आज तो सहाबा मेरे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, आज तो मेरे जानिसार मौजूद हैं। लेकिन तब वो वक़्त था जब मैं इस्लाम दीन की दावत देने के लिए बाहर निकलता, लोग मुझे पत्थर मारा करते थे, मैं लहू लुहान हो करके घर आया करता था। खदीजा अपने दुपट्टे से मेरा लहू साफ किया करती थी और कहा करती थी, और मेरे सर के ताज घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। आप तौहीद की दावत देने वाले, अमन की दावत देने वाले, आप सिला रहमी करने वाले हैं। आज ये लोग आपको नहीं मानते, एक वक्त आएगा सारी कायनात में आपका चर्चा होगा। मुझे यूं कहने दीजिए, अम्मा जान ने कहा होगा, आका परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक वक्त आएगा बुद्दुवाना के अंदर आपका गुलाम बैठकर आपके गुलामों को आपकी शान सुना रहा होगा। सुभान अल्लाह। और यारो याद रखो, जिस बंदे ने वफा की होवे ना, वो हमेशा याद रहंदी है। मेरे आका ने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ा प्यार किया। हज़रात गिरामी कदर देखिए तो सही ना, एक रोज मेरे आका घर तशरीफ लेकर के आए हैं। सैयदा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की आंखों में आंसू हैं। आप पूछते हैं मेरी आयश और मेरी हुमैरा आंखों में आंसू क्यों करें, क्या बात है, आज आप रो क्यों रहे हैं? अम्मा जान अर्ज़ करती है, आका आज मेरे दरवाजे पर एक
ایک سوال کرنے والا سائل آیا، میں نے جب دروازے پر دیکھا ایک عورت نے سوال کیا جس کے ہاتھ میں دو بیٹیاں جس نے اٹھا رکھی تھی، اس نے اس سے سوال کیا، میں نے سارے گھر کے اندر تلاش کیا، مجھے صرف 3 کھجوریں ملی، میں نے 3 کھجوریں اس کو پکڑا دی، اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور تیسری کھجور جب وہ کھانے لگی ہے، بیٹی اتنی بھوکیاں تھی، ان بیٹیوں نے اپنی کھجور کھانے کے بعد اماں سے بھی وہ کھجور لے لی، اماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کے منہ کے اندر ڈال دی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا پیار اور محبت دیکھ کر کے میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر وہ عورت تمہیں مل جائے تو میں ان کو بشارت دے دینا، لقد رحم اللہ برحمتها لقد اوجب اللہ الجنہ، اللہ نے اس عورت پر اپنی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جو باپ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور ان بیٹیوں کے لیے کھانا لے کر کے جاتا ہے، وہ اماں جو سارا دن اپنی بیٹیوں کے لیے اہتمام کرتی ہے، حضور نے فرمایا جو بیٹیوں سے اس نے سلوک کرتا ہے اللہ نے ان پر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اب میرا دل چاہتا ہے میں تذکرہ کروں اپنی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کی۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، ان 4 بیٹیوں میں میرے آقا کو جو سب سے زیادہ پیار ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار ہے۔ میرے آقا جان فرمایا کرتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ سیدہ جب آقا سے ملنے کے لیے آیا کرتی ہیں آپ دروازہ بجایا کرتی، میرے آقا پوچھتے من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ سیدہ عرض کرتی بابا میں آئی ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میرے آقا چل کر کے خود دروازہ کھولتے اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے، اور ساری کائنات کا محبوب پیغمبر خود اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر آتا ہے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر کے میرے آقا نے بیٹیوں کو عزت دی ہے۔ اور کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا جن کی میرے آقا نے اتنی تربیت کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تربیت ایسی کی ہے کہ جن کے بطن سے پھر پیدا ہوئے تو حسن و حسین پیدا ہوئے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹے حسن و حسین ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا نا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو اللہ نے اعلان کر دیا، حسن اور حسین کو اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اخت تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے، ساکی بدلے میخان بدلے، مگر نام بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول
رسول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین جگر بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کے کربلا دا حسین قاری کے کربلا دا حسین قاری کے کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے او اے گنتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا گرانا پاکے حضور علیہ السلام نے ایسی تربیت کی ہے کہ اماں جان جب دنیا سے رخصت ہونے لگی نا تو عرض کرتی ہیں اے میرے سر کے تاج حیدر کرار مجھے غسل آپ خود دیجئے گا اماں جان کہتی ہیں میرے سر کے تاج میری چارپائی رات کی تاریکی میں اٹھائی جائے اور میری چارپائی کے اوپر کھجوروں کی ٹہنیاں ڈال کر کے اوپر چادر ڈال دینا تاکہ رات کی تاریکی میں بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ گزر رہا ہے میرے چہرے کو جیتے جی کسی نے نہیں دیکھا کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی اور میری چارپائی پر بھی نظر نہ پڑے حضرات گرامی قدر یہ گھرانہ ہی بڑا اعلیٰ ہے یہ گھرانہ ہی بڑی شان والا ہے آؤ دیکھئے نا پھر سیدہ کا نکاح کیا تو مولا علی کے ساتھ کیا اور کون مولا علی میں یو ٹرن لے کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں کون مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضی حیدر کرار حضرت علی المرتضی میرے نبی کے داماد حضرت علی المرتضی میرے آقا کے بھائی حضرت علی المرتضی میرے آقا کے صحابی حضرت علی المرتضی آپ کے اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت علی المرتضی آپ کے اور میرے پیر حضرت علی المرتضی آپ کے اور میرے امام حضرت علی المرتضی کون شیر خدا حضرت علی المرتضی رب کعبہ دی قسم ہے یارو میں تے آخنا ہونا جس دل دے وچ مولا علی دا پیار کوئی نہیں ایسے دل والا انسان مومن کوئی نہیں حضور نے خود فرما چھڑے آقا فرماندے نے جس دل وچ حضرت علی دا پیار نہیں ہے ایسے دل والا انسان مومن کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم ہے اے سارے مومن بیٹھے نے اسی فخر نہ لاکھنے ہاں ساڑے دل وچ مولا علی دا پیار ہے ساڑے دل وچ حضرت علی دی محبت ہے اور کون شیر خدا حضرت علی المرتضی ہیں دیکھیے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا آپ مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا رہے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا حضرت علی اکیلے رہ گئے عرض کرتے آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا حضور فرماتے علی پریشان کیوں ہوتے ہو انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی کوئی کسے دا ویرے کوئی کسے دا ویرے تو میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی بولو علی میرے نبی دا ویر بولو علی میرے نبی دا اچھی بولو علی میرے نبی دا آپ کی اگر یہ شیر خدا کا تذکرہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک قیمتی بات میں نے کرنی ہے ایڈوانس کے ذرا سبحان اللہ ذرا شیر بن کے آنکھو ذرا سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے آنکھو ذرا سبحان اللہ کسی نے نا اپنے انداز میں حضرت علی کی شان بیان کی اور کہا نہیں ہم علی والے ہیں ونڈ کر چھڑی نا آختے نے اسی علی والے ہیں اے صحابہ والے نے رب کعبہ دی قسم ہے ساڑی ایک اکھ دا نور صحابہ دوسری اکھ دا نور اہل بیت نے ساڑی تے ادو تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدو تک اسی اہل بیت تے درود و سلام نہ پڑھ لیجئے
اپنا اپنا انداز ہر کسی کا. کسی نے کہا دیکھو ایسے کہتے ہیں حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے میں یہ پڑھا نہیں کرتا لیکن میرے بھائی کا حکم ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں, آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. میں نے کہا بھائی اگر کہنا ہی ہے یوں کہو یوں نہ کہو. اس نے کہا کہ دیکھیے تو صحیح نا کہ من کنت مولا من کنت مولا علی علی من کنت مولا علی علی من کنت مولا علی علی. آقا نے بولا علی علی. میں نے کہا یوں بولیے نا کہ من کنت مولا علی علی. وہابیوں کو لو سن مولا علی دی شان سن آ میں تینوں سناواں من کنت مولا علی علی. میرے ساتھ ساتھ حضرت شیر خدا کا تذکرہ آپ بھی کیجئے کیا کہ گواہی پڑ جائے کہ من کنت مولا علی علی. آقا نے بولا علی علی ہے پیر ہمارا علی علی ہے پیر ہمارا علی. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے ورنہ یہ چھوڑ دوں گا میں. بولیے ہے پیر ہمارا علی علی ہے پیر ہمارا علی علی ہے پیر ہمارا علی علی. منزل کا ستارہ علی علی سنیوں نے پکارا علی علی ہمیں جان سے پیارا علی علی. ایمان کی نشانی علی علی اپنوں کی زبانی علی علی کلثم کی جوانی علی علی دریا کی روانی علی علی توحید کا داعی علی علی آقا کا سپاہی علی علی صدیق کا بھائی علی علی صدیق کا بھائی علی علی فاروق کا بھائی علی علی عثمان کا بھائی علی علی عائشہ کا بیٹا علی علی عائشہ کا بیٹا علی علی عائشہ کا بیٹا علی علی حفصہ کا بیٹا علی علی حفصہ کا بیٹا علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کے بابا علی علی حسنین کے بابا علی علی ایمان کا صحیفہ علی علی میدان کا غازی علی علی میدان کا غازی علی علی اسلام کا قاضی علی علی ہجرت کی شب میں علی علی ہے شان عجب میں علی علی بستر پہ سویا علی علی بستر پہ سویا علی علی آقا کی امانت علی علی آقا کی ضمانت علی علی ہے شیر خدا کا علی علی ہے شیر خدا کا علی علی ہے شیر خدا کا علی علی میدان کے قابل علی علی مرحب کے مقابل علی علی مرحب کے مقابل علی علی اسلام کا زاویہ علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی سبزے کی لہک میں علی علی ہے کفر پہ بھاری علی علی قرآن کا قاری علی علی خیبر کی جنگ میں علی علی اصحاب کے سنگ میں علی علی مسجد میں شہادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی صدیق کا بھائی علی علی صدیق کا بھائی علی علی فاروق کا بھائی علی علی عثمان کا بھائی علی علی عائشہ کا بیٹا 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 علی علی رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے دل میں جتنی صحابہ کی محبت ہے اتنی اہل بیت کی محبت ہے. میں تو اسی لیے کہتا ہوں کون مولا علی کہ علی نو بوترا بادن علی نو لاجواب بادن علی دے نال حب رکھنا ایمان والے سباوا دن علی معیار جرت دا علی شیر خدا دا ہے علی دی ادا اندر نبی دی ادا وی ہے علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی مومن دا رہبر ہے علی پرچار نبیاں دا علی وحدت دے گلشن دا غلابہ کھاتے ٹھیکو سی علی سارے صحابہ دا پیارا کھاتے ٹھیکو سی علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی تو زکنی سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو علی نو پیر جے من دے تے شکوے چھوڑ یاران دے
شکوے چھوڑ یاراں دے شکوے چھوڑ یاراں دے علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے رب کعبہ دی قسم ہے اگر حضرت علی کو مانتے ہو پھر حضرت علی کے اماموں کو بھی ماننا پڑے گا حضرت علی کو مانتے ہو تو حضرت علی جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ان اماموں کو بھی ماننا پڑے گا یہ کیسی محبت ہے مولا علی کو تو مانتے ہو حضرت علی والا کلمہ نہیں مانتے علی کو تو مانتے ہو حضرت علی والی اذان نہیں مانتے حضرت علی کو مانتے ہو حضرت علی والی نماز نہیں مانتے حضرت علی کو مانتے ہو حضرت علی والا 30 پاروں والا قرآن نہیں مانتے حضرت علی کو مانتے ہو حضرت علی کے اشاروں کو مانتے رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کو جب تک کوئی ماننے گا نہیں تب تک وہ مومن ہو نہیں سکتا ہم صحابہ کی عزت کا بھی پہرا دیتے ہیں اہل بیت کی عزت کا بھی پہرا دیتے ہیں اور یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکر صحابہ ہیں دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو ہمارا تو مقدر ہے ہمارے پیر صحابہ ہیں